ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمیٰ انور صاحبہ. سو میم، اگر ہم بات کریں سماجی برائیوں کی، سماج سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، تو نوجوانوں کے مسائل اور مجموعی طور پر معاشرے کے مسائل، میڈیا ان میں میڈیا کا کیا کردار ہے؟ میڈیا ان کو کس حد تک جو ہے ان کے کریکٹر بلڈنگ میں جو ہے وہ امپیکٹ اپنا رول پلے کر رہا ہے؟ اچھا مدثر، بڑا اچھا ویلڈ آپ نے کوسچن کیا ہے. تو جو میڈیا ہے وہ شروع میں دیکھیں 1947 سے ہم میڈیا کا رول دیکھیں تو تب تو ریڈیو ہوتا تھا نا. 1964 میں آیا آپ کا ٹی وی جو ہے. تو جو پاکستان کے اندر جو مہاجرین تھے ان کی جو بحالی تھی اور ان کے مثلا کہ لوگ اتنا بڑا، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی جس کو کہتے ہیں نا میس امیگریشن جو ہے وہ ہوئی تھی اس وقت، اور لوگ بچھڑ گئے تھے ایک دوسرے سے، اور خاندان کے خاندان ایک دوسرے سے آپس میں رابطہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب کمیونیکیشن بھی نہیں تھی. تو ریڈیو نے بڑا ایک نیشنل ڈیولپمنٹ کے اندر بڑا اچھا کردار ادا کیا. پھر ٹی وی آ گیا. اچھا، ٹی وی کا جو ہمارا جو 80s کا ڈرامہ ہے اور جو مڈ 80s تک یا پھر آپ کہہ لیں ارلی 90s تک جو پی ٹی وی کا ڈرامہ ہے وہ بڑے اصلاحی ڈرامے بھی آتے تھے. اور اس میں جو ہے مثلا کہ لکھنے والوں میں انور مقصود صاحب ہیں، حسینہ معین ہے، قرۃ العین حیدر کے بھی ڈرامے، اس کے جو ہے اس کے ساتھ اشفاق احمد مرحوم ہے، منو بھائی مرحوم ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے لکھاری جو تھے ان کے ڈرامے جو ہے وہ ہم دیکھتے رہے، اور بڑے انہوں نے مسائل کو اجاگر بھی کیا اور معاشرے کو ایک سوشل ڈیولپمنٹ بھی کی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ جب آ جائیں گے جو 21ویں صدی ہے، جب ہم 21ویں صدی میں آئے تو ایک دم سے ہمیں پرائیویٹ میڈیا جو ہے، پرائیویٹ اونرشپ کے چینلز آ گئے نا. اچھا، اب جب یہ جو ہے پہلی دہائی گزری ہے اس کی تو سوشل میڈیا آ گیا ایک دم سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو لوگوں کے پاس جو ہے نا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم آ گیا ہے. ایک طرف تو نیوز میڈیا ہے تو دوسری طرف انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے. اچھا، اب یہ دونوں میڈیا کا ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے رول پلے کر رہا ہے نا. تو جو ہمارا انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے نا اس میں مثلا کہ بڑے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی آج کل کے جو پرائیویٹ چینلز کے ڈرامے ہیں وہ گھر خراب کر رہے ہیں، وہ سازشیں سکھا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. میڈیا جو ہے نا اس کا جو کردار ہے نا وہ دو طرح کا ہے. ایک تو وہ معاشرے کا آئینہ دار ہوتا ہے نا، جو کہ جیسے مثلا کہ آپ کا یہ کیمرہ ہے، میں جیسی ہوں، میں اچھی ہوں، میں بری ہوں، میں جس طریقے کی بھی ہوں ویسے ہی ریفلیکٹ کری جا رہا ہے، ویسے ہی دکھائی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک کیمرے کا یہ بھی کردار ہے کہ آپ اس کو اس طرف سیٹ کر دیتے ہیں جہاں پر اچھائی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو میڈیا ہے وہ اصلاحی کردار بھی ادا کرتا ہے، اور میڈیا جو ہے وہ جو ہے انفارمیشن کا بھی کردار، یعنی کہ ہائی لائٹ بھی کرتا ہے ایشو کو. اب ہمارا جو ہم ٹی وی کا جو یا پھر مثلا کہ جتنے بھی پرائیویٹ ہمارے چینل ہیں، زیادہ تر جو کہ ہم ٹی وی کے جو ڈیجیٹل یہ جو ARY ہے یا پھر جیو ٹی وی ہے یا پی ٹی وی ہے یا جتنے بھی جو چینلز ڈرامے پیش کر رہے ہیں، تو ان کے ڈرامے جو ہے نا وہ مثلا کہ لوگوں کی تنقید اپنی جگہ پر، لیکن وہ ڈرامے جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ کس قسم کے ایشوز اس وقت سوسائٹی ہماری فیس کر رہی ہے. اچھا، اب جو مسنگ پہلو ہے وہ کمرشل ڈرامے کے اندر یہ ہے کہ اصلاحی ڈرامے کم ہو گئے. تو اس اصلاحی ڈرامے کام آنے کی وجہ سے لوگوں کو ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ جو ڈرامہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف سازشیں سکھا رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ڈرامہ سازشیں نہیں دکھا رہا. ڈرامہ جو ہے وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جو اس وقت ہماری سوسائٹی جس کو فیس کر رہی ہے. تو وہ جس طریقے سے سعادت حسن منٹو صاحب نے کہا تھا نا کہ میں تو مثلاً کہ جو آپ کی جو تہذیب جس طریقے کی ہے میں تو اس کی عکاسی کرتا ہوں، تو میں ایسی تہذیب کو کپڑے کیوں پہناؤں جو کہ ننگی ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن میں ان کی بات سے اس طریقے سے ایگری نہیں کرتی، چونکہ یہ میڈیا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہے، یہ جو ابلاغ ہے، اس کا ہماری زندگی میں بہت گہرا اثر ہے. اور اگر اس ابلاغ کو جو ہے پازیٹیوٹی کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے یا پھر معاشرے کے لیے اصلاح کے لیے استعمال کیا جائے تو یقیناً جو ہے معاشرے کے اندر ایک اچھا اخلاق جنم لیتا ہے، ایک ہارمنی آتی ہے، ایک برداشت آتی ہے، ایک تہذیب آتی ہے،
ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ہم مہذب معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں، لیکن اگر جو ہے آپ کے معاشرے کے اندر جو ہے ہم اس کو بالکل اوپن چھوڑ دیں اور بالکل کوئی ڈائریکشن لیس ہو آپ کا میڈیا، تو اس کا نتیجہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں پر آج کل ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی. اس طرح کے مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں وائلنس کے، کہ روح تک کام جاتی ہے. میم اگر دیکھا جائے جو ہمارے رائٹرز ہیں جب وہ کوئی بھی ڈرامہ لکھتے ہیں تو وہ پارٹیکولر جو سوسائٹی کا جو مین جو سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں، جبکہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ مطلب مین متاثر ہو کر اس طرح کا بننے کی کوشش کرتے ہیں جس میں سوسائٹی میں جو ایشوز ہیں وہ جنم لیتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا ایک ایسا مطلب مین کے پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس میں دیکھا جائے کہ اوور آل ہماری سوسائٹی میں جو لوگ ہیں وہ کس طرح کس نوعیت کے ہیں اور کس طرح کے لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں؟ لوگ پارٹیکولر سوسائٹی کو دیکھنا نہیں چاہتے، لوگ چاہتے ہیں کہ ایک مین کے جس میں ان کا مین کے مرر جو ایلیمنٹ ہے ان کی جھلک نظر آئے. تو وہ جھلک نظر نہ آنے کی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں، بہت سارے آج کل کی جو ینگ لڑکیاں ہیں، تو وہ اپنے رول ماڈل بنا لیتی ہیں، آئیڈیلائز کر لیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہے اس طرح کا بننے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر رزلٹ کے طور پر جو ہے سوسائٹی میں جو ڈسٹرکشن کا ایلیمنٹ ہے وہ جنم لیتا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ میں مثلاً کہ پیمرا کا رول اس میں مثلاً کہ بہت زیادہ، جو آپ کے کوسچن ہے شاید اس کا جواب میں نے پہلے ہی سوال میں آپ کے دیا ہے کہ جو میڈیا ہے نا، آپ مثلاً کہ مرر بھی ہے اور وہ اوپینین میکنگ بھی کرتا ہے نا، یعنی رائے عامہ کو بھی ہموار کرتا ہے. ہمیں میڈیا ہمارے ہیروز کے بارے میں بتاتا ہے. میں ادھر فیصلہ آباد میں بیٹھی ہوئی اگر کہ مثلاً کہ کسی بھی سیاسی شخصیت کو لے لیں، ایدھی صاحب کی مثال لے لیں، کیونکہ ان کا جو کام ہے بلا شبہ وہ اس طریقے کا کام ہے جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک ہے، میں اپنے گھر میں فیصلہ آباد میں بیٹھی ہوئی ایدھی صاحب کو اپنا ہیرو کس کے ذریعے مانتی ہوں؟ میڈیا کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، تو میڈیا ہمیں ہیروز بھی دیتا ہے نا، میڈیا اس طریقے سے چیزوں کو ہمارے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ سارا کچھ 100% جو ہے وہ اپنے پاس سے نہیں دے سکتا. وہ کرتا کیا ہے کہ وہ معاشرے کے ان ہیروز کو تلاش کرتا ہے اور پھر ان کو تراشتا ہے، پھر ان کو اپنی آڈینس کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ ان کو آئیڈلائز کریں، ان کے ذریعے سے اچھی باتیں سیکھیں، اور وہ مثلاً کہ کہتے ہیں کہ دنیا کو مثلاً کہ جنت کا گہوارہ بنائے نا، ہم زندگیوں کو آسان کریں اور ایک اچھی خوشحال زندگی. یہی مقصد ہے نا زندگی کا. زندگی کا مقصد جو ہے وہ لڑائی جھگڑا فساد اور یہ تو نہیں ہے. زندگی کا مقصد جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا وقت بہت اچھے طریقے سے گزاریں، اصلاحی وقت گزاریں، بامقصد وقت گزاریں، کوئی سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کریں، اور جو ہے مثلاً کہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ معاشرے کی زندگی بھی اچھی بنائے نا. تو میڈیا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے ہمیں ہیروز دیتا ہے اور یہ سارا کام کرتا ہے میڈیا. میم اگر دیکھا جائے آج کل جو ہے لڑکیاں ہیں وہ کافی زیادہ ماشاءاللہ ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں، تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو ہماری سوسائٹی میں ڈائیورس ریشو ہے وہ کافی حد تک میں انکریز ہوا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ڈائیورس ریشو اسپیشلی خلا کے کیسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈائیورس. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا کیا ایشوز ہیں؟ اچھا، سوسائٹی کے اندر جو سوشل ہمارا جو پرابلم ہے بہت بڑا، وہ یہ ہے کہ مثلا کمیونیکیشن ایک مسئلہ بن گئی ہوئی ہے نا، کہ کمیونیکیشن میں یہ ہے کہ آپ کا جو مثلا پہلے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی جو ہے وہ فیسلٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو ہے یہ فیسلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ مثلاً کہ ہم اس کمرے میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں تھوڑی سی دیر بعد ہمارا آپس میں تینوں کا رابطہ نہیں ہوگا. ہم جو ہے یہ مثلاً کہ یہ جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، آپ ہیں، یا ہمارے پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے ہم تینوں جو ہیں مثلاً کہ کسی نے کہیں کنیکٹ کیا ہوا ہے، کسی نے کہیں کنیکٹ کیا ہوا ہے، کسی نے کہیں کنیکٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سوشل میڈیا جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو ہے نا پرابلمس بڑھ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو معاشرے کے اندر آپ نے کہا کہ خلا کے کیسز بڑھ گئے ہیں. خلا کے کیسز اس وجہ سے بڑھ گئے ہیں کہ یہ جو کیپٹلزم ہے نا، کیپٹلزم کا جو اپروچ ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے یا جو ماڈل ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت چل رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی. کیپٹلزم کیا کہتا ہے کہ بھائی تم اپنا فائدہ دیکھو.
ٹھیک ہے. جب ہر کسی نے یہ سوچ لیا کہ بھائی میرا مفاد کیا ہے، میرا مفاد تو مدثر کے ساتھ تعلق رکھنے میں ہے، بھاڑ میں جائے سلمہ، ٹھیک ہے، میرا تعلق جو ہے نا وہ تو جو ہے نا فلاں چیز میں ہے، مجھے فیملی سے کیا دلچسپی ہے. تو یہ اس طریقے کے مسائل کی وجہ سے جو ہے میرا خیال ہے کہ مثلا کہ اس نے بڑے ایفیکٹ کیا ہے اس سرمایہ دارانہ نظام نے، اور یہ جو مفاد پرستی کی ایک پالیسی چل پڑی ہے نا وہ بھی کچھ مجھے تھوڑی بہت وجہ لگتی ہے. پھر ہمارے یہاں پر جو ہے ہر کسی نے مثلا کہ بیزی لائف اتنی ہو گئی ہے، یہ سارے مسائل جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ خلا اور ڈیورس اور اس طریقے سے بڑھ سکتے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے نا یہ کافی گمبھیر اور پیچیدہ ہے. میں ایک آپ کو پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتی کہ یہ وجہ ہے، مختلف وجوہات ہیں اس کے. اوکے